بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ڈاکٹر عبد المنعم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائیفائڈ فیور، تپ محرکہ، انٹیرک فیور، میادی بخار۔ یہ ایک ہی بخار کے 4 مختلف زبانوں میں نام ہیں۔ ٹائیفائڈ فیور پرانے زمانے میں میادی بخار، سالمونیلا ٹائفی گندے ماحول کو پسند کرنے والا بیکٹیریا ہے۔ یہ ایک صحت مند انسان سے دوسرے انسان کو لگنے والی بیماری ہے۔ ٹائیفائڈ فیور کا شمار کمیونیکیبل ڈیزیز میں ہوتا ہے، جس کو چھوت چھات کی بیماری کہا جاتا ہے۔ کمیونیکیبل ڈیزیز ایسی ڈیزیز کو کہا جاتا ہے جو ایک صحت مند انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو جائے۔ ایسی بیماریوں کو کمیونیکیبل ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ فیور کے پھیلاؤ میں سب سے مین عنصر آلودہ ماحول ہے۔ آلودہ ماحول سے مراد ایسا ماحول جس میں صفائی کا ناقص انتظام شامل ہے۔ اسلام مسلمانوں کو صفائی کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ کہا گیا ہے۔ اس لیے ایز اے مسلمان ہمیں صفائی نصف ایمان کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ہائیجینک اپنے ماحول کو صاف ستھرا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم ہائیجینک حفاظتی اقدامات کو اپنائیں تو ہم ان کمیونیکیبل ڈیزیز، ان میادی بخار، ٹائیفائڈ فیور اور ان جیسی مختلف کمیونیکیبل ڈیزیز سے اپنی ماحول، اپنی کمیونٹی، اپنی فیملیز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ٹائیفائڈ فیور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک میادی بخار ہے، ایک بیکٹیریا سالمونیلا ٹائفی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے رہن سہن آلودہ پانی، آلودہ جگہیں، آلودہ ماحول ہے۔ کھانا کھانے کی اشیاء جیسے کہ کھانا کھانے کے برتن بغیر دھوئے استعمال کرنا، اپنے ہاتھوں کو بغیر دھوئے کھانا کھانے کے لیے استعمال کرنا، اپنا ٹوائلٹ واش روم پرانے اور گندے ان کی ڈیلی بیس پر صفائی کا نہ ہونا، دیہات میں کھلے عام پخانہ کرنا یا ان کو صحیح ٹھکانے نہ لگانا، اس کی مین وجوہات میں سے ایک وجوہات ہیں۔ شہروں قصبوں میں گندے پانی کا مختلف سڑکوں اور مختلف مقامات پر جمع ہونا، گزرگاہوں پر جمع ہونا، جہاں سے صبح سے لے کے شام تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں، وہاں سے اس بیکٹیریا کی پیدائش کے چانس 90% بڑھ جاتے ہیں۔ ٹائیفائڈ فیور کی سائن سمٹم علامات میں سے سب سے پہلے جو مین علامت ہوگی وہ ہوگا ہائی گریڈ فیور۔ ڈیجیٹل تھرمامیٹر یا عام تھرمامیٹر کی مدد سے ہم مریض کا بخار چیک کریں گے کہ اس کو کتنا بخار ہے۔ اس میں 102 سے 104 تک ہائی گریڈ فیور کی مین علامت ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیشنٹ کو الٹی ہوگی، الٹی کے ساتھ پیشنٹ کو پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد کے ساتھ اس کے علاوہ پیشنٹ کو
جسم پر ریشز وغیرہ، ریڈ ریشز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، سرخ دھبے بھی نمایاں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ بہت ہی زیادہ کمزور ہوگا، لاغر ہوگا، بھوک کی کمی ہوگی، بار بار اس کو پیٹ میں درد کے ساتھ اس کو ڈسینٹری یا پیچس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاج اور تشخیص کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اس کا بلڈ سیمپل ٹیفی ڈاٹ یا وڈال ٹیسٹ کرائیں گے، ہم اس کا ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے۔ ان تمام اسباب کو فیکو اورل روٹ کہتے ہیں، کیونکہ جراثیم پخانے میں خارج ہونے کے بعد منہ کے راستے پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینا کا عمل یعنی منہ کے راستے جراثیم معدے میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ابتدائی مرحلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انسانی پتے گال بلیڈر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پتے میں قیام کے دوران ان کی افزائش ہوتی ہے، افزائش کے بعد بھرپور حملہ کرتے ہیں۔ اس عمل کو سیکنڈری بیکٹیریا انفیکشن کہتے ہیں۔ سیکنڈری بیکٹیریا کے بعد آنتوں انٹسٹائن میں پہنچ جاتے ہیں، آنتڑیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، پخانے کے ساتھ ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ پخانے میں سے مختلف طریقے اور ذریعوں سے تندرست انسانوں کے منہ کے ذریعے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جراثیم داخل ہونے کے بعد بیماری کی علامات پیدا کرنے تک 10 سے 14 دن لگتے ہیں۔ ٹائیفائڈ میں ہر وقت ہلکا بخار رہتا ہے، بعض دفعہ زیادہ ہو کر 102 اور 104 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر بخار نارمل درجے سے 1 درجہ بڑھ جائے تو مریض کی نبض کی رفتار 10 سے 15 درجے کا اضافہ ہوگا، یعنی اگر مریض کو 100 فارنہائٹ بخار ہو، عام بخار میں نبض کی رفتار 110 مرتبہ فی منٹ ہوگی، لیکن ٹائیفائڈ میں نبض کی رفتار 80 تا 85 فی منٹ ہوگی۔ مریض کی زبان پر سفید قسم کی تہہ جمی ہوئی ہوتی ہے، اس تہہ میں سے زبان کے دانے نما سرخ رنگت بھی غور سے دیکھنے پر نظر آئے گی۔ آنتڑیوں میں جراثیم کی وجہ سے خون آلودہ پیچس بھی آ جاتے ہیں۔ بخار چڑھنے کے تیسرے ہفتے کے شروع میں آنتڑیوں میں سوراخ ہو سکتے ہیں، جس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ میں اچانک درجہ حرارت کم ہو جانا جریان خون کی علامات، اگر ٹمپریچر بتدریج گھٹتا یا بڑھتا ہو تو پیچس کی علامات ہیں۔ الشفا ہومیوپیتھک کلینک۔ اب ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہم ٹائیفائڈ فیور، میادی بخار، انٹیرک فیور کا ہومیوپیتھک علاج کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی بھی پیشنٹ ٹائیفائڈ فیور کے ساتھ اگر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس مریض کو روسٹاکس CM یا 1M کی 1 ڈوز اس کو ہم پلا دیں گے۔ روسٹاکس CM یا 1M کی 1 ڈوز دینے کے بعد ہومیوپیتھک مدر ٹنچر کمبینیشن میں سب سے پہلے بیلاڈونا کیو، اس کے بعد ہے پیپٹیشیا کیو، اس کے بعد ہے برائیونیا کیو اور لاسٹ میں ہے چائنا آف کیو۔ یہ 4 ہومیوپیتھک میڈیسن مدر ٹنچر میں استعمال ہوں گی۔ مدر ٹنچر بنانے کا جو طریقہ کار ہے، ان 4 ہومیوپیتھک مدر ٹنچر کو ایک ہی بوتل میں 20 ml بیلاڈونا کیو، 20 ml پیپٹیشیا کیو، 20 ml برائیونیا کیو، 20 ml چائنا آف کیو،
ان سب کو ایک ہی بوتل میں مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد 10 ڈراپس TDS 10 قطرے صبح دوپہر شام کو استعمال کرانے ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ کم سے کم 14 دن اور 1 ماہ کے درمیان استعمال کرانی ہے۔ اس کے ریگولر استعمال سے انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹائیفائڈ پیشنٹ بالکل ریکور ہو جائے گا۔ اس کی تمام ٹائیفائڈ کی جو علامات کمپلیکیشن ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہومیوپیتھک کی بہت ہی لاجواب ہومیوپیتھک مدر ٹنچرز ہیں۔ ان میں تھوڑی سی احتیاط برتنی ہوتی ہے کہ ان کا زیادہ استعمال نہیں کرنا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اس کا بحال ہوگا اور امیونٹی اس کی امپروو ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ جب وہ وزٹ پر آئے گا تو ہم اس کو دوبارہ سے روسٹاکسین کی 1 ڈوز دیں گے، اس کے بعد جو ہے آرنیکا 1M کی 1 ڈوز دیں گے، اور ساتھ ہی ہم اس کو ٹائفوڈینیم 1M کی بھی 1 ڈوز دیں گے۔ یہ ٹائفوڈینیم اور آرنیکا 1M یہ دونوں ہم مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ ٹائیفائڈ فیور سے نجات حاصل کر لے گا اور وہ بہت ہی جلد ریکور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر عبدالمنعم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔